واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا یہ مہینہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے۔ اور اس مہینے کا تعلق پوری کائنات کے ہر فرد کے ساتھ، کائنات کے اندر پھیلے ہوئے جتنے مذاہب اور فلسفے ہیں ان کے ساتھ اس مہینے کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ یہ مہینے کی 15ویں شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس دن میری باری تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑی کہ باری میری ہے، اللہ کے حبیب کہاں جا رہے ہیں؟ کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے؟ لیکن کہتی ہیں جب میں چل پڑی تو حضور نے فرمایا، تو کیا سمجھتی ہے اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تجھے پتہ ہے عائشہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں اس رات کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اپنا عرش ساتوں آسمان چھوڑ کر یہ جو آسمان دنیا ہمیں جو نظر آتا ہے آسمان، اس آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت اس قدر انسانیت کی مغفرت فرماتے ہیں، اس قدر بخشش فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ جو مختلف راتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ در حقیقت اللہ نے انسانیت کو معاف کرنے کے مختلف اسباب، مختلف ساعات، مختلف لیل و نہار رکھ دیے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جب آتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن گزارتے، پھر پوچھتے آج یکم شعبان ہے، آج 2 شعبان ہے، آج 3 شعبان ہو گئی۔ گویا شعبان المعظم کی ایک ایک دن کو گزارتے ہیں اور پھر آپ رمضان المبارک کے قرب کو اپنے قریب لاتے ہیں، اس کے قرب، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور مناقب انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ رمضان المبارک اتنی اہمیت کا مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب ایک ایک 7 شعبان کی گنتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی نے اگر حج اور عمرے پر جانا ہو تو اس کو پتہ ہے میری 25 شعبان ہے، تو یکم شعبان سے وہ گنتا ہے اب میرے 25 دن رہ گئے، اب 22 دن رہ گئے، اب 21 دن رہ گئے، آج تو شعبان کی 18 ہو گئی، آج 19 ہو گئی، کچھ ہی لمحات ہیں پھر میں حرمین کی حاضری دوں گا۔ اب اس کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے
کہ میں بیت اللہ الحرام میں جاؤں گا، روضہ اقدس میں حاضری دوں گا، اس کے اندر کی ایک تڑپ ہے، ایک ذوق اور شوق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان آتا تو ایسا ہی ایک ایک دن گزارتے کہ اب رمضان قریب آ رہا ہے، اب رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جب لیلۃ من نصف شعبان 15ویں شب آتی، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حکم دیا رات کو کھڑے ہو جاؤ اور دن کو روزہ رکھو۔ اب اس میں یہ حکم ہے، آج ہم نے خرافات شروع کر دیں اپنی طرف سے، اس میں ہم نے اتنی ساری امینڈمنٹ کر لی کہ وہ رسومات کی شکل اختیار کر گئیں، چیزیں جن کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں۔ قرآن مجید اس رات کے بارے میں کہتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں تو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایسے امر حکیم، حکمت پر اور عقل و شعور پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر فیہا یفرق، فرشتوں کے ذمہ بہت سارے امور لگا دیے جاتے ہیں، بہت سارے کام ان کے ذمہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے۔ انسان فرمایا اس رات میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کے میں رزق کا بندوبست کر دوں۔ جو ایسا پریشان حال ہے، جس کو ڈاکٹروں اور معالجین نے چھوڑ دیا، تیرا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، تیرا ہمارے پاس کوئی دم دارو نہیں، تو اب بیڈ ریسٹ کر، اپنی موت کا انتظار کر۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ آ کر ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد یوم من نصف شعبان آئے گی، حکم ہوگا ہے کوئی ایسا بے روزگار جو دنیا کے دفاتر کے دھکے کھا رہا، اس نے اپنی ساری اسناد جمع کر کے رکھی ہیں، کبھی ایک جگہ اپنی سی وی بھیجتا ہے، کبھی دوسری جگہ اپنی سی وی کو پیش کرتا ہے، کبھی تیسری جگہ اپنی ساری اسناد کو پیش کرتا ہے۔ میرے اندر یہ کمال ہے، دنیا والے اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات کو میرے سامنے کھڑا تو ہو، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم جو مانگے گا عطا کر دوں گا۔ ایسا بیمار کروٹ بدلنے پر اس کا جسم کا انگ انگ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا میرے سامنے کھڑا تو ہو۔ قضا و قضا، اللہ مختلف قسم کے حالات اور پریشانیوں کو احادیث کے اندر گن گن کے بتاتے ہیں۔ ہے کوئی روزی بند ہونے والا، ہے کوئی جس کا صحت بند ہو چکی ہے کوئی شخص جس کے لیے پریشانیاں مصیبتیں کھڑی ہو چکی ہیں، ہے وہ شخص جو دلدل پہ گھستا چلا جاتا ہے، جیسے اوپر آتا ہے ویسے ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی حضور انسان جب کھڑا ہوتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، حدیث میں فرمایا رات کے اندر ہر رات میں سحری کے وقت اللہ نے ایک ایسی ساعت رکھی ہے، اگر اس بندے کی وہ ساعت اور وہ دعا آپس میں مل جائے، اللہ سے جو مانگے اللہ نصیب فرما دے۔ اگر اس ساتھ میں کہ اللہ ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرما دے، اللہ کی قسم اللہ دے دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے بات نکلتی ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، سچی بات ہے۔ ہم سارا دن
18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ رات کو ڈیوٹیاں کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور جاگا کرتے تھے، اللہ کو منایا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ گفت و شنید کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، سحری کو اٹھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اور پھر رات کو جاگنے کا جو مزہ ہے، رات کو جاگنے کی جو لطف ہے، رات کو جاگنے کا انسان کو جو نتیجہ ملتا ہے، وہ ایک انسان وہی جانتا ہے جس کو اس کی لذت کا علم ہو، جس کو اس کی لذت کا علم ہو، وہی اس رات کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ رات ایسی ہے، جب یہ رات آتی ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کون کون پریشان، کس طرح کی پریشانیاں ہیں، جس کی صحت کی پریشانیاں ہیں میرے سامنے گڑ گڑائے، جس کے رزق کی پریشانیاں ہیں میرے سامنے آ جائے، جس کے کھانے اور پینے کے پریشانیاں ہیں میرے سامنے آ جائے، جس کے بچے نافرمان ہیں میرے سامنے آ جائے، جس کے گھر والی نافرمان ہے میرے سامنے آنسو بہانے والا بن جائے۔ دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، ہر پریشانی کی کنجی فرمایا رات کو اٹھ جانا ہے۔ یہ تو 15ویں شب ہے، یہ تو 15ویں شعبان المعظم ہے، فرمایا ہر رات میں جو آدمی اٹھتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو اللہ نے گھڑیاں ہی گھڑیاں رکھی ہیں، فرمایا جمعۃ المبارک کے دن اللہ نے ایک ساتھ ایسی رکھی ہے، اللہ رات کو بھی نوازتا ہے دن کو بھی نوازتا ہے۔ جو رات کو نہیں اٹھ سکتے، جمعۃ المبارک کے دن اگر وہ ساتھ وہ گھڑی ان کو حاصل ہو جائے، اللہ سے جو مانگے، اگر موافقت ہو جائے اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں وہ گھڑی کیا ہے، فرمایا جب خطیب، جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، جب اذان پہلی ہوتی ہے، فرمایا اسی کے ساتھ وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، آدمی سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے۔ اور پھر فرمایا مغرب کے غروب آفتاب تک وہ گھڑی قائم رہتی ہے، کس وقت کون سی ساتھ آ جائے۔ اب ایک آدمی نے اگر 4 5 6 گھنٹے اپنے کڑوے کر لیے اور اللہ کے حضور مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ گھڑی آنے کی دیر ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آج ہم 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، آفیسرز کو خوش کرتے ہیں، اپنے باس کو خوش کرتے ہیں، وہ کہاں خوش ہوتا ہے؟ آپ اس کو جگر کا خون پلا دے خوش نہیں ہوتا۔ ایک دکاندار مال میں کام کرتا ہے، وہ سیل مین اپنا جگر پیش کر دے، آنر کو خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ہے 2 4 آنسوؤں سے خوش ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ حدیث میں فرمایا جس کو رونا نہیں آتا شکل بنا لے، اللہ اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف رونے والی شکل بنا لے، دل اتنا سخت ہے آنسو نہیں نکلتے، شکل بنا لے اللہ اسی پر معاف کر دیتا ہے۔ یا ہم جتنی مرضی فنکاریاں کر لیں باز خوش نہیں ہوتا، ہمارا بڑا خوش نہیں ہوتا، ہمارے حکمران خوش نہیں ہوتے، قوم جو مرضی کر لے خوش ہونے کا نام نہیں ہے۔ اور وہ حکمران ایسا ہے آدمی صرف 1 2 رکعت پڑھ لے اللہ کے حضور گڑے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اللہ کے حضور روئے، اللہ کی ذات خوش ہو جاتی، اللہ کی ذات راضی ہو جاتی۔ وہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ۔ آج ہم ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں عزت ملتی ہے وہاں نہیں آتے۔ اللہ کا گھر ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہم ٹائم پر آئیں، ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، اللہ کی حضور سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں۔ اور حدیث میں فرمایا جب یہ رات آتی ہے اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مغفرت کا اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے۔ اور فرمایا یہ رات آتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے احکامات وہاں نافذ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پورے سال کا بجٹ اللہ رب العزت فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اس سال میں اس آدمی کو اتنا رزق دیا جائے گا۔ پوری کائنات میں چرند پرند درند انسان، کائنات کی ہر مخلوق کا پورا آڈٹ کیا جاتا ہے اور وہ پورا آڈٹ پیش کر دیا جاتا ہے، رزق تقسیم ہو جاتا ہے۔ فلاں ابن فلاں کو یہ اتنا ملے گا، اس بچے کو اتنا ملے گا، اس بوڑھے کو اتنا ملے گا، سمندر میں فلاں مچھلی ہے اس نے اتنا رزق کھانا ہے، سمندر کے اندر ایک چیونٹی ہے
اور وہ ایک پتھر کے اندر موجود ہے، اس کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے امر حکم آ جاتے ہیں، یفرق فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو لکھا ہوا وہ ملے گا، ہم جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، جو مرضی کر لیں ہم، لیکن ہم محنت کے مکلف ہیں۔ کوئی آدمی کہے میں اس کے بعد آفس میں جاؤں گا نہیں، اگلے اسی دن چارٹ شیٹ بھیج دیں گے بھائی گھر میں ہی بیٹھو۔ کیوں؟ اللہ کا ایک حکم ہے، ایک اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے، انسان محنت کا مکلف ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، فرمایا کہ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو اس رات کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ اور پھر فرمایا دوسرا حکم ہوتا ہے، اس سال فلاں ابن فلاں دنیا میں آئے گا، وہ بچہ پیدا ہوگا، دنیا کی ساری طاقتیں یہ کہہ لیں نہیں آئے گا، اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق، میں نے فیصلہ کر لیا آئے گا۔ فرعون نے فیصلہ کیا موسیٰ نہ آئے، موسیٰ نہ آئے، اللہ نے فرمایا گا آئے گا، اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، 70,000 بچوں کو قتل کیا تو بنی اسرائیل کی پارلیمنٹ ہل کر رہ گئی۔ فرعون کو کہنے لگے ہماری خدمت گزار کہاں آئیں گے، تو نے قتل کرنا شروع کر دیا سب کو۔ کہنے لگا پھر کیا کریں، کہنے لگا کوئی تدبیر نکال، کہنے لگا یوں کرو 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑو، 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑو۔ کہتے ہیں جس سال قتل کرتا تھا اللہ نے فرمایا اس سال موسیٰ آئے گا، مار کے دکھا۔ اچھا پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ آئے گا نہیں، موسیٰ تیرے گھر میں پرورش پائے گا، جوان ہوگا، 32 سال تک تیرے گھر میں رہے گا، ذرا انگلی لگا کے دکھا۔ فرمایا فیہا یفرق، میرا حکم نافذ ہے، میرا حکم ہے، اور میرا حکم ایسا ہے امر حکیم، امر حکیم، حکمت پر مبنی ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تیسرا حکم یہ ہے، اس سال یہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، فرشتوں کی ایک چٹ دے دی جاتی ہے، اور سارا سال ایک آدمی مردوں میں گھومتا ہے، مکان بنا رہا ہے، یوں گھوم رہا ہے، یوں گھوم رہا ہے، پتہ ہی نہیں اس کی چٹ لکھ چکی ہے، اس کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اس کا پیپر کٹ چکا ہے، اور فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور فرشتے ہنستے ہیں دیکھو تو صحیح مردوں میں گھوم رہا ہے، اور کیسا ہے۔ فیہا یفرق، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اتنے افراد دنیا سے چلے جائیں گے، اور سارے معالجین اکٹھے ہو جائیں، یہ نہ جائے، وینٹیلیٹر پر لگا لیتے ہیں، مردے کو بھی لگا لیتے ہیں، چلو 2-4 لاکھ تو نکل آئے گا ان سے۔ ہاں جی، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ معالجین بھی زبردست ہیں، ایک مردے کو وینٹیلیٹر پر لگا کر اس غریب سے 5-6-7 لاکھ روپے لے آتے ہیں، اور جا کر ماں بیچ کر آ، تیرا باپ بچانا ہے، ساری زمین بیچ دیتا ہے، وینٹیلیٹر پر لگا ہوا ہے، مردہ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا فیہا یفرق، سارے دنیا کے معالجین کہیں ہم اس کو بچائیں گے، اللہ فرماتا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، یہ دنیا سے جائے گا، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، یہ جائے گا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، 15ویں شب کا یہ فیصلہ ہے، رزق بھی ملے گا، یہ آئیں گے، یہ جائیں گے، اور پوری کائنات کا ایک پورا شیڈول متعین ہو جاتا ہے، اتنا اتنا ملے گا، ایسے ایسے ہوگا، اتنی تکلیف آئے گی، اتنا رزق ملے گا۔ اور پھر فرمایا یہ رات جب آتی ہے اللہ مغفرت کی بہاریں لٹا دیتا ہے، یوں مغفرت بخشش عام ہو جاتی ہے۔ فرمایا لیکن کچھ افراد ایسے ہیں اللہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں کرتا، ان میں سب سے پہلا شخص فرمایا حدیث میں فرمایا مشرک، جو اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا، اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ آسمان دنیا پر آتا ہے، مغفرت اور بخشش عام ہے، لیکن اس رات میں اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس لیے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے ماں سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، کسی کا ہم اپنی ضروریات میں کسی کا تکفل نہیں مانتے، وہ ذات ہے، تن تنہا ہے۔ فرمایا جو آدمی شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمایا المشاحن، مشاحن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ حضور فرمایا یا رسول اللہ المشاحن، مشاحن کیا ہے؟ فرمایا کینہ پرور، جس کی دل میں کھوٹ ہے،
کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، برائی رکھتا ہے، فرمایا کینہ پرور اپنے دل کے اندر کمینگی چھپا کے رکھی ہوئی ہے، فرمایا اس رات میں اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا عاق الوالدین، جو آدمی والدین کا نافرمان ہے، بے شک تہجد گزار ہو، بے شک نوافل پڑھنے والا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، عاق الوالدین، والدین کا نافرمان ہے، اللہ اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ یہ والدین ایسے نہیں ہیں۔ سمو میں استاد جان صاحب رحمہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے 200 اولیاء اللہ ایک طرف، گناہگار والدین ایک طرف، اللہ ان کی سنتا ہے۔ یہ جو سفید بالوں والے ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جو گھر کے اندر سفید بال، یہ بیمار بستر پر پڑا ہوا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس رات میں اللہ اس کو بھی بخشش نہیں فرماتا جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ عاق الوالدین، اس لیے فرمایا اف لکم، اف بھی نہیں کہے، آنکھ اٹھانا تو دور کی بات، وہ جو ظالم اپنے والدین کو سوٹیوں سے مارتے ہیں، وہ جو لاتوں اور گھنسوں سے مارتے ہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف سے زیادہ سمجھانے کا کوئی اور جملہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اف، اتنا بھی نہیں کہنا، اجازت ہی نہیں، فرمایا وگرنہ کیا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا تنصرون وتضعفون، یہ تمہارے جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اللہ ان کی وجہ سے تو تمہاری مدد کرتا ہے۔ تنصرون بضعفائکم، اللہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے، ان بیماروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، اس کی وجہ سے تیرے گھر میں رزق کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ اور پھر فرمایا قطع رحم کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، وہ آتا نہیں ہے ہم کیوں جائیں، وہ سلام نہیں کرتا ہم کیوں کریں، اس نے اگر اتنی زیادتی کی ہم اتنی کر دیں گے۔ فرمایا یہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو توڑنے والا ہے، اللہ اس کو بھی اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، اور اس رات میں 15ویں رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، 15ویں رات میں اس کی بھی اور اس کے بعد فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی، جو شراب پیتا ہے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کی عظمت نصیب فرمائے، 15ویں شب کو، رات کو قیام، دن کا روزہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنی آج ہم نے دنیا کے اندر اپنی رسوم اور رواج پر چل پڑے ہیں، اپنی کیفیت میں چل پڑے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر